آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 31۔ میرے پیارو، آج کی ڈیٹ سے اور آج کی کلاس سے ہم آغاز کر رہے ہیں فن خطابت کورس کی فنی لحاظ سے کلاسز کا۔ اس سے پہلے جو 30 نشستیں اور 30 لیکچرز ہیں، ان میں ہم نے خطابت کا مقدمہ آپ احباب کو سمجھایا، بتایا۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں فن خطابت کورس کی پہلی کلاس یعنی فنی لحاظ سے، جس میں ہم آپ کے سامنے خطابت کا فنی تعارف پیش کریں گے۔ ایک ہوتا ہے خطابت کا تعارف، خطابت کیا ہے، اس پہ باتیں ہو چکی۔ آج کی اس نشست سے ہم آپ کو بتائیں گے فنی لحاظ سے، جس طرح سے آپ نحو کی کتاب دیکھتے ہیں اور علم الصرف دیکھتے ہیں اور علم الفقہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدا میں مبادیات ہوتی ہیں۔ مبادیات کیا ہوتی ہیں کہ جس میں اس فن کی شد بدھ انسان کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس فن کا جو نام ہے، اس نام کا معنی کیا ہے، یہ نام کیوں پڑا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اسی طور پر اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد غرض و غایت کیا ہے، اس کا مدون کرنے والا کون ہے، اسے تدوین کرنے میں کون کون سی شخصیات کارفرما تھیں۔ یہ جو ابتدائی معلومات اور ڈیٹا ہوتا ہے، یہ ہر ایک فن کی ابتدا میں بیان کیا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو مابعد میں آنے والی اصطلاحات ہوتی ہیں، اس کا سمجھنا اور اس کو جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مابعد کی ساری کتاب اور سارے کے سارے فن کا جو دار و مدار ہوتا ہے، انحصار ہوتا ہے، وہ اسی مبادیات والے سبق پر ہوتا ہے، تو اس سے گویا کہ مابعد کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم ابتدا میں آپ کے سامنے چند مبادیات خطابت کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں خطابت، آیا یہ خطابت ہے، آیا یہ خطابت ہے یعنی خا کے زیر کے ساتھ، یا خطابت ہے؟ خطابت تو خیر ہے ہی نہیں، ویسے میں نے کہا بھی ایک حرکت رہ گئی ہے، بیچاری ناراض نہ ہو جائے، اس لیے اس کو بھی میں نے ساتھ میں جڑ دیا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا خطابت، بعض جو علماء ہیں، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا اور بالکل درست ہوگا کہ اکثر و بیشتر جو علماء اور خطباء اور اس فن سے متعلق اور منسلک احباب ہیں، میں نے ان کی زبان سے لفظ خطابت ہی سنا ہے، یعنی خا کے زیر کے ساتھ، جبکہ یہ غلط ہے۔ جبکہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ درست کیا ہے؟ درست ہے خا کے زبر کے ساتھ، یعنی خطابت یہ درست ہے، خطابت یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی میں لغوی اعتبار سے بحث کر لوں اور اس پر میں حوالہ جات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جو میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ یہ لفظ خطابت نہیں خطابت ہے، تو یہ کوئی بلا دلیل نہیں۔ نمبر ایک، اس پر خوب ریسرچ اور تحقیق کی گئی، وہ تمام تر کتب کہ جو عربی یا اردو میں لغت کے اعتبار سے اتھینٹک اور ثقہ اور مستند ہیں، ان تمام کا اس حوالے سے مطالعہ کیا گیا اور ان سے مراجعت کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو وہاں سے ہمیں اصول ضابطہ اس حوالے سے ملا اور اس کا اعراب درست ہمیں ملا، وہ خطابت تھا، یعنی خا کے زبر کے ساتھ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس المنجد ہے تو آپ اس کا صفحہ نمبر 208 کھولیے، اور اس میں جو مادہ ہے خا، طا اور با، آپ اس کو کھولیے، وہاں پر آپ کو خا کے زبر کے ساتھ ملے گا خطابت۔ اسی طور پر آپ مصباح اللغات، اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ اسے دیکھیے، صفحہ نمبر 199، وہاں پر خا، طا، با یہ مادہ کھولیے، وہاں پر بھی آپ کو یہی خا کے زبر کے ساتھ ملے گا۔ اسی طور پر القاموس الوحید، یہ بھی عربی لغت کی ایک متداول اور مشہور کتاب ہے،
اس کا صفحہ نمبر 452 اور اس کا مادہ بھی خطابہ، وہاں پر آپ دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ یہ خطابت خا کے زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ 3 حوالے میں نے آپ کے سامنے عربی لغات کے پیش کیے۔ یہاں پر چونکہ بات وہاں سے دیکھنے کی ہو رہی ہے تو میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں کہ کیسے دیکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو لغت ہوتی ہے تو لغت میں کسی بھی لفظ کا معنی یا اس کا اعراب یا اس کی ادائیگی تلاش کرنے کے لیے کہ اس کی درست ادائیگی کیا ہے، اس کا اعراب کیا ہے، یا اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس کو جانچنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کا مادہ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہر لفظ کا ایک اپنا مادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ناصر، ایک لفظ ہے منصور، ایک لفظ ہے ناصرہ، ایک ہے ینصرو، ایک ہے انصر، ایک ہے تنصر، ایک ہے لا تنصر، ایک ہے لا تنصر۔ آپ اس کو بناتے چلے جائیں مختلف قسم کے۔ اب ان تمام تر مختلف الفاظ میں ایک شے کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کا ذاتی مادہ، جو کہ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ آپ ناصر دیکھیں گے، منصور دیکھیں گے، اور اسی طور پر آپ تنصر دیکھیں گے، لا تنصر دیکھیں گے، انصر دیکھیں گے، انصری دیکھیں گے، انصرنا دیکھیں گے، نصرتو دیکھیں گے، نصرتا دیکھیں گے، نصرتی دیکھیں گے، نصرت دیکھیں گے، نصرتو دیکھیں گے، نصرنا دیکھیں گے۔ تو آپ کو اس میں ایک شے کامن دکھائی دے گی، اور وہ کیا ہے؟ نون، صاد اور را کا بار بار آنا۔ یعنی جس بھی آپ لفظ کو دیکھیں گے اس میں آپ کو نون، صاد اور را یہ کامن دکھائی دے گا۔ ناصر میں بھی، منصور میں بھی، تنصر میں بھی، لا ینصر میں بھی، لا تنصر میں بھی، یہاں پر آپ کو نون صاد را، نون صاد را نظر آئے گا۔ اسی کو مادہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کو مزید آسان کہوں تو یوں کہنا چاہوں گا، اور آپ کی سمجھ کے مطابق ہوگا، عمارت، بلڈنگ جو ہوا کرتی ہے وہ کس پر قائم ہوتی ہے؟ وہ قائم ہوتی ہے اینٹوں پر، اور اوپر جو پینٹ ہوتا ہے، ٹائلز ہوتی ہیں، یا کوئی اوپر آپ نقش و نگار کر دیتے ہیں، اس پر عمارت قائم نہیں ہوتی۔ وہ اس کے عوارضات میں سے چیز ہوتی ہے، اس کے لوازمات میں سے نہیں ہوتی۔ اصل عمارت کیا ہے؟ اینٹوں کا قائم ہونا، وہ ہے اس عمارت کا مادہ۔ وہ ہوگا تو عمارت ہوگی، وہ نہیں تو عمارت نہیں۔ اسی طور پر مادہ لفظوں کا کیا ہوتا ہے کہ لفظ کا انحصار انہی مخصوص حروف پر ہوتا ہے۔ ان حروف میں سے کسی ایک کو شارٹ کر دیا جائے تو وہ لفظ برقرار نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر لفظ ہے جاسم، لفظ ہے جسم، لفظ ہے مجسم۔ دیکھیں جیم، سین اور میم، یہ بار بار ہر جگہ پر آ رہا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، جاسم، مجسم، جسم، تو ان تمام تر الفاظ کا مادہ جیم، سین اور میم ہے۔ تو آپ نے وہ جو مادہ ہوتا ہے جو کم از کم 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، ان 3 حروف کو لے کر جو لغت کی کتاب ہوتی ہے اس کو کھولنا ہوتا ہے، اور اس کے بالکل ٹاپ کے اوپر آپ کو وہ مخصوص الفاظ دکھائی دیں گے۔ کہیں پر لکھا ہوگا الف با، تو جو الف با والے حروف ہیں آپ کو اس لسٹ میں ملیں گے۔ کہیں پر لکھا ہوگا ضاد، را اور با، تو ضاد، را، با والے حروف آپ کو الفاظ وہاں پر آپ کو میسر آئیں گے، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی طور پر کہیں پر لکھا ہوگا عین، لام، میم، تو جتنے الفاظ میں عین، لام، میم کا مادہ آ رہا ہے تو آپ اس جگہ پر جا کر اس مادے کے ساتھ آنے والے الفاظ کو تلاش کر پائیں گے۔ یہ جو عربی لغت ہے یہ اس کا اصول ہے۔ اور جو اردو لغت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں الفاظ کے ابتدا میں آنے والے، ان حروف کو اوپر لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اردو زبان میں لفظ ہے کمرہ کہہ لیں۔ اب یہ جو کمرہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ جب لغت کھولیں گے تو وہاں پر کاف اور میم یہ مادہ ملے گا اوپر ٹاپ پر، تو آپ نے اس پھر لسٹ میں آ جانا ہے۔ جو بھی لفظ جو ہے کاف میم سے شروع ہوگا، کاف میم سے شروع ہوگا، تو وہ جس طرح کمر ہے، کمرہ ہے، کمہار ہے، یہ سارے کے سارے کاف میم والے الفاظ آپ کو وہیں پر میسر آ جائیں گے۔ تو عربی میں مادہ ہوتا ہے اور اردو میں بھی ہوتا ہے، لیکن اردو میں لفظوں کے ابتدا کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو لفظ ہے اردو، اب الف را جہاں پر لکھا ہوگا نا ٹاپ پر کتاب کے اوپر، تو آپ اس کے نیچے آ کر دیکھیں گے تو وہاں پر جو الف را سے شروع ہونے والے
अल्फाज हैं उनका माना लिखा होगा, उर्दन लिखा होगा, उर्दू लिखा होगा, और इसी तौर पर अरीबा लिखा होगा, इसी तौर पर अरबाब लिखा होगा, यानी अलिफ्रा अलिफ्रा अलिफ्रा। तो ये एक सादा सा कानून है जो मैंने आपको बताया। तो ये चूंकि बात इससे मुताल्लिका चल रही थी तो मैंने कहा भी चलें आपको लुगत में से किसी लफ्ज के माने को तलाश कैसे किया जाता है वो भी आपको बता दूं। उम्मीद वासिक है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो आपने अल मुंजद खोलनी है, मिसबाहुल लुगात खोलनी है, अल कामूसुल वहीद खोलनी है, और वहां पर जो ऊपर खाताबा मादा लिखा होगा ना, टॉप पर बिल्कुल ऊपर जहां सफा नंबर लिखा होता है, तो उसके जिमन में उसके नीचे जो आने वाले अल्फाज हैं आपने फिर वहां पर इसका एराब भी देखना है, इसका माना भी देखना है। ये 3 हवाले अरबी के हो गए। चौथा हवाला है इल्मी उर्दू लुगत। ये उर्दू जुबान की लुगत है और इतनी मोटी लुगत है हमारे पास मौजूद है, इतनी मोटी लुगत है उर्दू जुबान में। इल्मी उर्दू लुगत वारिस सरहंदी उनकी ये लिखी हुई किताब है और इसका सफा नंबर है 678। वहां पर खा और त्वा ये मादा ऊपर लिखा होगा, टॉप पर खा और त्वा। उसके जिमन में फिर आपने इसको देखना है कि इसका एराब क्या लिखा हुआ है, तो वहां पर भी खताबत लिखा हुआ है। मैंने आपके सामने 4 हवाले पेश किए हैं कि ये जो लफ्ज है खताबत, ये खिताबत नहीं है बल्कि क्या है, खताबत, खा के जबर के साथ। और एक यहां पर एक बात अर्ज कर दूं, और वो क्या है, एक और लुगत है अरबी की, उसका नाम है अल कामूसुल जदीद। क्या है? अल कामूसुल जदीद। उसका सफा नंबर 240 है और उसका मादा है खाताबा। उसमें लिखा हुआ है खताबत की बजाय खिताबत, यानी ये वाहिद लुगत है कि जिसमें खताबत की खा पर जबर नहीं डाली बल्कि खताबत की खा के नीचे जेर डाली है। यानी वही जो मैंने कहा ना कि आम तौर पर उलमा, खुतबा और इस फन से मुताल्लिक अफराद इसको खताबत नहीं खिताबत बोलते हैं, तो वही लिखा हुआ है अल कामूसुल जदीद में। अब ये जो लुगत की किताब है अल कामूसुल जदीद, नंबर 1 आप इसके नाम से ही वाकिफ हैं और नाम से ही आप पर मुतरश्शे हो रहा है कि यह जदीद लुगत है। देखें लुगत कैसे बनती है, या यूं कह लीजिए कि लुगत किस तरह से तब्दील होती है। नंबर 1 लुगत बनती है लोगों के बोलने से। लुगत पहले नहीं होती, पहले लोगों की बोली होती है, बोली के बाद फिर लुगत को तरतीब दिया जाता है। कवाइद और जवाबित ग्रामर के पहले नहीं होते, पहले लोग बोलते हैं, बोलने के बाद कवाइद और जवाबित मुरत्तब किए जाते हैं। इसी तौर पर अब गोया कि आप यूं कह लें कि अल मुंजद, मिसबाहुल लुगात और अल कामूसुल वहीद या अल कामूसुल जदीद या जितनी भी किताबें हैं ये बाद में हैं, लोगों की बोली पहले है। जो लोगों ने बोला इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जैसे बोला वैसे लिखना शुरू कर दिया, जिन मानी में बोला उसको लिखना शुरू कर दिया। करते करते क्या होता है कि एक लुगत तैयार हो जाती है, एक डिक्शनरी वजूद में आ जाती है। इस तरह से लुगत पर मबनी किताबें वजूद में आती हैं। अब ये तो हो गई बात कि लुगत कैसे बनती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा स्टेप ये है कि लुगत तब्दील कैसे होती है, लुगत चेंज कैसे होती है, उसमें तगय्युर व तबद्दुल कैसे वाक़ होता है। उसका तरीकाकार ये होता है कि एक लफ्ज पहले से चला आ रहा है, लेकिन उस लफ्ज को बोलने वाले और उसके कस्टोडियन एक वक्त ऐसा आता है कि उस लफ्ज को बदल देते हैं, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर, यानी सही तरीक से या गलत तरीक से, बहरहाल वो बदला जाता है। और फिर वो इतना मुतदावल हो जाता है और इतना मामूल में आ जाता है कि लुगत जब लिखी जाती है, नई लुगत तो या फिर नया एडिशन, उसमें फिर जो पहली वाली लुगात में लफ्ज चला आ रहा होता है उसकी बजाय उस नए लफ्ज को ऐड कर दिया जाता है और उसको नई लुगत के तौर पर उसको जाना जाता है। ये तब्दीली वाक़ हो जाती। गोया कि लुगत में, जुबान में, लैंग्वेज में, लफ्जों में तगय्युर व तबद्दुल चलता रहता है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं ना इंसानों के बारे में, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कि हम इंसानों पर दिन फेरते रहते हैं, कभी अच्छे हालात, कभी मंदे हालात, कभी चुस्ती, कभी सुस्ती, कभी सेहत, कभी बीमारी, ये सब के सब हालात व वाक़ियात इंसान पर चलते रहते हैं। कभी इंसान नावाकिफ होता है, कभी वाकिफ हो जाता है, कभी जाहिल होता है, कभी आलिम हो जाता है, कभी खुशी में, कभी गमी में, कभी दिन और कभी रात, कभी आंधी तूफान, कभी बारिश, कभी खिजान, कभी बहार और कभी सर्दी, कभी गर्मी, यानी इंसान पर तगय्युर तबद्दुल का दौर चलता रहता है। सेम इसी तरह लुगत के एतबार से, जुबान के एतबार से, लफ्जों के इस्तेमाल के एतबार से
इंसानों पर भी तब्दीली वाक़ई होती रहती। जैसे जैसे जमाना बदलता है वैसे वैसे लुगत बदलती है, जैसे जैसे जमाना बदलता है वैसे वैसे लफ्जों में तगय्युर व तबद्दुल आता रहता है। इसी तौर पर हमारी उर्दू है, अरबी है, इन दोनों में भी ऐसा चलता है। आप देखें हमारी उर्दू जुबान में एक लफ्ज है दाढ़ी, आप लुगात उठाकर देखेंगे वहां पर लिखा होगा दाढ़ी, यानी डेल डाल के साथ दाढ़ी। लेकिन अब हम जो बोलते हैं वो क्या होता है दाढ़ी, लिखते जो हम हैं अपने हाथों से वो क्या लिखते हैं दाढ़ी। कहते हैं ना आपकी दाढ़ी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, दाढ़ी, दाढ़ी कोई भी नहीं कहता। लुगत खोल के देखेंगे वहां पर दाढ़ी नहीं, वहां पर दाढ़ी लिखा हुआ है। तो लुगत में और पहले लफ्ज दाढ़ी ही इस्तेमाल किया जाता था, यानी जो हमारी दाढ़ें हैं जिसको हम अब दाढ़े कहते हैं, पहले ये दाढ़ें होती थी डाल के साथ, इन पर जो बाल उगते हैं उनको दाढ़ी कहा जाता है। तो दाढ़ों से दाढ़ी था लुगत में, और इब्तिदा में लुगत से मुराद पहले लोग यही बोलते थे और उसको फिर लुगत में शामिल कर दिया गया। अब लोगों ने दाढ़ी कहना छोड़ दिया है, दाढ़ी कहना छोड़ दिया है, अब दाढ़ी कहते हैं और दाढ़ी कहते हैं। तो अब चाहिए यह कि लुगत में तब्दीली वाक़ई हो जाए, लेकिन फिल वक्त कोई भी लुगत में तब्दीली नहीं कर रहा। पहले तो हमारी जो उर्दू जुबान की बेचारी लुगत है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसमें आजकल इंग्लिश वो हावी हो रही है और इंग्लिश की हाकमियत है और नई लुगत लिखी नहीं जा रही। तो मैंने कहा कि इसमें अब तब्दीली होनी चाहिए कि लोगों ने इसको, ये लफ्ज मतरूक हो चुका है दाढ़ी का, अब क्या है लफ्ज दाढ़ी। तो ये मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी है कि लुगत की चेंजिंग और तब्दीली के हवाले से। अब ये जो लफ्ज है सही वो है खताबत, लेकिन ये जो अल-कामूसुल जदीद वाले हैं जिन्होंने नई लुगत लिखी है, इन्होंने लोगों को देखा कि लोग खिताबत बोलते हैं, खताबत नहीं कहते, खा के जबर के साथ नहीं बोलते, इसलिए इन्होंने अपनी किताब में लफ्ज लिख दिया खिताबत, जबकि हकीकत में खताबत है, खिताबत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर दो तीन बातें मैं इस हवाले से अर्ज कर दूं। नंबर एक, देखें जो अरबी जुबान है ना, अरबी जुबान, उसमें तगय्युर व तबद्दुल निहायत शाज और निहायत कम है उर्दू जुबान की बनिस्बत। उर्दू जुबान में बड़ा तगय्युर व तबद्दुल वाक़ई हुआ और यूं समझिए कि दिनों में हुआ, लेकिन जो अरबी लुगत है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें बिलफर्ज अगर तगय्युर व तबद्दुल वाक़ई भी होता है उसको महीनों नहीं, उसको सालों लगते हैं, और बड़ा कम होता है कि कोई लफ्ज अरबी का एराब के एतबार से बिलखुसूस वो अपने बदलाव का शिकार हो जाए, वो तब्दील हो जाए। तो ये जो लफ्ज है ना खताबत, ये हमेशा के लिए खताबत ही रहेगा। अगरचे अल-कामूसुल जदीद वालों ने इसको खिताबत लिख दिया है, लेकिन मैंने कहा कि जो अरबी हैं ये लफ्जों की तब्दीली तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन एराब की तब्दीली को इतनी जल्दी कबूल नहीं करते। बल्कि इनके हाथों आप अहबाब जो अरबी से वाकिफ हैं, मानी और मतालिब में जो तफावुत होता है, तगय्युर व तबद्दुल होता है कि माना बदल जाता है, उसमें सबसे ज्यादा अमल दखल वो एराब को होता है। किसे होता है? एराब को। मिसाल के तौर पर नसरत, नसरता, नसरती, नसरतू, चार अल्फाज मैंने बोले हैं, चार मैंने सीगे, चार फेल बोले हैं। इसमें फर्क कहां पर आ रहा है? आखिर वाली ता पर। कभी वो साकिन हो रही नसरत, चौथा सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, माना और है। नसरता वाहिद मुजक्कर हाजिर, नसरती वाहिद मुअन्नस हाजिर, नसरतू वाहिद मुतकल्लिम, चार सीगे हैं। अब साकिन था, जेर थी, जबर थी और पेश था, इसकी वजह से माना बदल गया, कभी हाजिर का, कभी गायब का, कभी मुजक्कर का, कभी मुअन्नस का, कभी मुतकल्लिम का। यानी यहां पर जो एराब है उसकी वजह से इसका माना बदल रहा है। तो चूंकि अहले अरब के यहां एराब के बदलने से माना बदल जाता है, माना चेंज हो जाता है, माना बिल्कुल उलट हो जाता है, तो इस बिना पर सबसे ज्यादा जो कमी वाक़ई होती है तगय्युर व तबद्दुल के एतबार से वो अरबी लुगत में होती है। यानी उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि किसी लफ्ज का एराब पहले कुछ था अब कुछ होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। ऐसे कह लें कि नहीं होता, यानी इतना कम होता है कि नहीं होता। बात चीजें शाज होती ना, और शाज ही ऐसा है कि जिसका समझें कि होना और किसी शय का वजूद में आना, इसके लिए लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं होता, इसको समझा ही नहीं जाता। तो इसलिए मैंने कहा कि अगरचे उन्होंने अल-कामूसुल जदीद वालों ने इसको खिताबत लिख दिया है, लेकिन यह रहेगा फिर भी खताबत।
یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اور زاویے سے بات کہہ دیتا ہوں کہ اصح اور افصح اور ابلغ اور درست لفظ کیا ہے؟ خطابت۔ عربی لغت کے اعتبار سے اصح کیا ہے، ابلغ کیا ہے، اور بالکل درست اور پرفیکٹ کیا ہے؟ خطابت۔ اور یہ خطابت ہے، یہ اصح بھی نہیں، ابلغ بھی نہیں، اور یہ اس طرح کا درست بھی نہیں جیسا کہ عربی لغت میں لفظ خطابت درستگی کے مقام پر فائز ہے۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ گزارا ہے، لفظ خطابت گزارا ہے۔ یا آپ ایک اور زاویے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک ہوتی ہے انسان جب زبان استعمال کرتا ہے، بولتا ہے الفاظ کو، تو اس میں فصیح و بلیغ الفاظ نہیں ہوتے۔ جس طرح اردو بولنے والے ایک ہے عام سادہ گفتگو کرنے والے، اور ایک ہوتا ہے شاعرانہ گفتگو کرنا، یعنی جو شعراء ہوتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خوبصورت، وہ ہر کوئی بولتا ہے، اور ایک لفظ ہے پرشکوہ۔ کیا لفظ ہے؟ پرشکوہ۔ یہ جو لفظ ہے اس کا معنی بھی خوبصورت ہے، لیکن ہر بندہ یہ لفظ نہیں بولتا پرشکوہ، کہ آپ تو بڑے پرشکوہ لگ رہے ہیں، یہ عمارت تو بڑی پرشکوہ ہے۔ پرشکوہ لفظ کوئی نہیں بولتا۔ ہاں، جو فصحاء ہیں، بلغاء ہیں، خطباء ہیں، شعراء ہیں، اور زبان پر کمال درجے کی مہارت رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ لفظ پرشکوہ، فصیح ہے، بلیغ ہے لغت کے اعتبار سے، اور ہم نے اس کو بولنا ہے۔ گویا کہ خاص لوگ اس لفظ کو بولتے ہیں، کس لفظ کو؟ پرشکوہ لفظ کو، جو کہ خوبصورت کا معنی ادا کرتا ہے۔ اور عام لوگ ہیں کہ جو لفظ خوبصورت بولتے ہیں اور انہیں پرشکوہ لفظ کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی لفظ ہے، اس کا معنی بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی فصیح و بلیغ لفظ ہے۔ اسی طور پر میرے پیارو، یہ جو لفظ ہے نا خطابت، یہ فصحاء کی زبان پر استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ بلغاء اور شعراء اور خطباء کی زبان پر استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے، اور اس کا یہ اعراب ہے خطابت، خا کے زبر کے ساتھ۔ یعنی جنہیں زبان و بیان پر مہارت حاصل ہے، جنہیں لغت پر، ڈکشنری پر دسترس حاصل ہے، وہ لوگ بولتے ہیں خطابت۔ اور جن بیچاروں کو لغت سے، ڈکشنری سے کوئی واسطہ نہیں، یا لغت اور ڈکشنری کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، یا لغت اور ڈکشنری کو وہ دیکھتے نہیں، یا زبان و بیان کی مہارتوں پر انہیں دسترس حاصل نہیں، تو وہ لفظ بول دیتے ہیں خطابت۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا شمار کن میں ہے، یا آپ کن میں شمار کرنا چاہتے ہیں اپنا۔ ہم چونکہ خطابت میں فصاحت و بلاغت یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے مجھ پر اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اگر خطابت کے میدان کے شاہ سوار بننا چاہتے ہیں، تو پھر جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ جس کے بل بوتے پر خطابت کا جسم قائم اور دائم ہے، یعنی فصاحت و بلاغت، اس کو اپنی زبان کا وتیرہ بنائیں، اپنی زبان کا اس کو حصہ بنائیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ جو اصح اور افصح اور ابلغ لفظ ہے خطابت اعراب کے اعتبار سے، آپ نے اسی کو استعمال کرنا ہے، خطابت آپ نے نہیں بولنا۔ تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ عام طور پر لوگ خطابت کے لیے لفظ خطابت بولتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، آپ نے نہیں بولنا۔ آپ نے کیا بولنا ہے؟ آپ نے بولنا ہے خطابت، یعنی خا کے زبر کے ساتھ، اس لیے کہ جس فن کے ساتھ ہم منسلک اور متعلق ہیں، اگر ہمیں اس فن کا صحیح نام بھی نہ آئے، یعنی ہم اس فن کے نام کی صحیح ادائیگی بھی نہ کر سکیں، تو پھر فن بھی ہم پر کف افسوس ملتا ہوگا، اور بیچارہ ہم پر ماتم ہی کرتا ہوگا کہ یہ کیسے فنی آدمی ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں کہ میرا صحیح نام کیا ہے۔ باسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم معاشرے میں کہتے ہیں یار تینوں تو میرا صحیح نام بھی نہیں ہوتا ہے گا۔ ہم شکوا کرتے کہ نہیں کرتے؟ بھائی فن بھی آپ سے شکوا کرے گا کہ میاں کرنے تو چلے ہو خطابت، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خطابت ہے کہ خطابت ہے۔ تو اس لیے درست آپ نے لفظ اپنی زبان پر چلانا ہے، جاری کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خطابت، خا کے زبر کے ساتھ، نہ کہ خا کی زیر کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کی جو اگلی لغوی تحقیق ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ جو لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کا باب بھی ہوتا ہے۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں کہ بھئی بالخصوص جو غیر مسلمز ہیں ان سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے ہر حدیث پاک کی سند ہوتی ہے، یعنی وہ حلالی سلسلہ ہوتا ہے،
اور ایک پوری چین ہوتی ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچتی ہے اور اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک پہنچتی ہے. بیچ میں انقطاع ہو تو ایسی روایات قابل اعتبار نہیں ہوا کرتی. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری سند تو رہی سند حدیث پاک کے حوالے سے، ہماری جو زبان ہے، مذہبی زبان، دینی زبان، قرآنی زبان، نبوی زبان، جنتی زبان، رحمانی زبان یعنی عربی، اس کا ایک ایک لفظ اس کا بھی باب ہوتا ہے، باب، یا اردو کے اعتبار سے کہہ لیں اس کا بھی باپ ہوتا ہے. یعنی اودا بھی کوئی پیو ہوندا وا، کوئی بھی لفظ ہے عربی کا. میں بولتا ہوں الحمد، اس کا باپ ہے. باب سے مراد یہ میں نے آپ کو اردو میں کہہ دیا، عربی میں باب لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طور پر آپ بولیں گے رب، اس کا بھی کوئی نہ کوئی باب ہے. عالمین بولیں گے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی باب ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی باب ہے. یعنی عربی لغت میں اور عربی ڈکشنری میں جتنے بھی لفظ بولے جاتے ہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو بنا باب کے ہو، جو بنا باب کے ہو. کسی کا باب ہوگا ناصر ینصر، کسی کا باب ہوگا ضرب یضرب، کسی کا فتح یفتح، کسی کا سمع یسمع، کسی کا کرم یکرم، کسی کا حاسب یحسب، اور اسی طرح پھر افتعال باب ہوگا، افعال باب ہوگا، افعال باب ہوگا، باب تفعیل ہوگا، باب مفاعلہ ہوگا، باب تفاعل ہوگا. ہر ایک لفظ کا اپنا اپنا باب ہوگا، اپنا اپنا باپ ہوگا. عربی میں لفظوں کا بھی باپ اور باب ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو لفظ ہے، لفظ خطابت، اس کا باپ کون ہے، اس کا باب کون سا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کا باب اور باپ ہے ناصر ینصر. ناصر ینصر یعنی یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ کس باب سے آیا ہے؟ تو یہ باب ہے ناصر ینصر، یعنی اسی سے ہے خطب یخطب، خطب یخطب. اور مصدر اس کا بنتا ہے خطبتن و خطبن و خطابتن. یہ اس کا مصدر ہے خطابت کا. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کا باب بتا دیا، اعراب بتا دیا. اب اس کے بعد میں نے اس کا مصدر بتانے کے بعد آپ کو معنی بتانے کی طرف آ رہا ہوں. لغوی اعتبار سے یہ جو خطابت ہے، اس کا معنی ہے واز کہنا. واز سے مراد نصیحت پر مشتمل گفتگو کرنا. نمبر 2 تقریر کرنا، یعنی فصیح و بلیغ گفتگو کرنا. نمبر 3 لیکچر دینا، یعنی کسی بھی فن پر، کسی بھی عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر لیکچر دینا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور نمبر 4 ہے حاضرین کے سامنے خطبہ پڑھنا. خطبے سے مراد جمعہ کا خطبہ، نکاح کا خطبہ، حج کا خطبہ، کسوف و خسوف کا خطبہ، اور اسی طور پر نماز استسقاء کا خطبہ. یہ مختلف اوقات کے خطبے ہیں، ان کو پڑھنا، اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ خطابت. یہ اس کا لغوی اعتبار سے معنی ہے. اور اب یہاں پر ایک اور بھی میں تقسیم آپ کے سامنے رکھ دوں اردو اور عربی کے اعتبار سے. میرے پیارو، ایک لفظ ہے الخطابہ اور ایک لفظ ہے خطابت. اس میں سے جو الخطابہ لفظ ہے یہ پیور عربی کا لفظ ہے. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے عربی میں یا عربی کے لحاظ سے گفتگو کرنی ہے تو آپ نے الخطابہ کہنا ہے. اگر آپ عربی لفظ استعمال کر رہے ہیں اور عربی ترکیب استعمال کر رہے ہیں، عربی گفتگو کر رہے ہیں یا عربی تحریر لکھ رہے ہیں، تو آپ اس میں لفظ خطابت نہیں بولیں گے، بلکہ آپ بولیں گے لفظ خطابہ، یعنی الخطابہ. ہاں، جب آپ اردو بولیں گے تو اردو میں آپ خطابہ نہیں کہیں گے، بلکہ آپ اردو میں لفظ بولیں گے خطابت. کیا لفظ بولیں گے؟ خطابت. یہ دونوں فرق آپ نے ملحوظ خاطر رکھنے. ہماری جو اردو زبان ہے اس کا وصف اور اس کا طریق کیا ہے کہ وہ مختلف زبانوں سے لفظوں کو لے کر بسا اوقات انہیں اسی انداز میں اور بسا اوقات اپنے قالب میں ڈھال کر، اپنے سانچے میں ڈال کر، اس کے بعد اپنے بولنے والوں کو اور اپنے لفظ استعمال کرنے والوں کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس لفظ کو استعمال کریں. بسا اوقات جو لفظ کسی لغت میں جیسے ہوتا ہے، کسی زبان میں جیسے ہوتا ہے، اس کو یہ زبان ویسے ہی استعمال کرتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ زبان کہتی کہ نہیں، آپ میرے طریق سے آپ اس کو استعمال کریں.
تو یہ جو لفظ ہے الخطابہ یہ عربی لفظ ہے، اور پھر عربی سے جب اردو میں آیا تو اردو میں آ کر بنا خطابت۔ اب گویا کہ اس میں چینجنگ اور تبدیلی ہو گئی۔ جس طرح عربی کا اصول ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے کسی زبان کا، حبشی زبان کا یا کسی اور زبان کا، اب جب اس زبان سے اس لفظ کو عربی میں لایا جاتا ہے تو پھر اس کو عربی کے سانچے میں ڈال کر لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، نہ یہ کہ اسی زبان کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر ایک زبان ہے، اس میں لفظ آتا ہے ڈال آتا ہے، اس میں لفظ آتا ہے ٹے، اور اسی طور پر آپ اور بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب جب اردو میں یہ عربی میں آئے گا تو عربی میں ڈال استعمال نہیں ہوگا، عربی میں ٹے استعمال نہیں ہوگا، عربی میں چے استعمال نہیں ہوگا، جس طرح کراچی ہے۔ اب جب آپ عربی بولتے ہیں یا عربی لکھتے ہیں، اس میں کراچی نہیں استعمال ہوتا، اس میں ہوتا ہے کراتشی، یعنی وہ جو چے ہوتی ہے نا، چے وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ بن جاتی ہے شین، کراتشی، ویسے کیا ہے کراچی، لیکن ہم جب عربی میں اس کو بولیں گے تو وہ بنے گا کراتشی۔ اسی طرح گنگوہی لفظ ہے، رشید احمد گنگوہی، اب گاف جو ہے وہ عربی میں نہیں آتی، جب آپ اس لفظ کو عربی میں لے کر آئیں گے تو بولیں گے جنجوہی، گنگو جنجوہ یا گنگوہی جنجوہی۔ اسی طور پر گھمن لفظ ہے، گھمن یہ ایک ذات ہے اردو میں، جب آپ اسے عربی میں لے کر جائیں گے تو جھمن استعمال ہوگا، گھمن استعمال نہیں ہوگا۔ مولانا محمد الیاس گھمن، تو اس کو بولیں گے مولانا محمد الیاس جھمن، جیم کے ساتھ، گاف کے ساتھ نہیں۔ تو یہ عربی کا اصول ہے۔ اسی طور پر جو ہماری زبان ہے اردو، اس کا بھی ایک اسلوب ہے، اس کا بھی ایک اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کو دونوں اصول ہیں۔ نمبر ایک، اسی طرح لفظ کو قبول کر لیتی ہے، اور نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ وہ کہتی کہ ہمارے وے سے، ہمارے طریق سے، ہمارے لباس پہن کر، ہمارے کپڑے پہن کر آپ نے ہماری زبان میں استعمال ہونا ہے۔ تو الخطابہ یہ عربی ہے اور خطابت یہ اردو ہے۔ باقی یہ اردو کا لفظ ادھر عربی سے ہی آیا ہے اور ادھر آ کر اس کو خطابت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے پیارو، آج کی پہلی نشست تھی ہمارے فنی لحاظ سے اسباق کی، ویسے تو 31 نمبر کلاس ہے آج کی، تو اس میں ہم نے لفظ خطابت کا اعراب سمجھا، لغت سمجھی، اور اس کو معانی کے اعتبار سے اور تغیر و تبدل کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ خلاصہ ساری کی ساری گفتگو کا یہ ہے کہ لفظ خطابت نہیں ہوتا بلکہ لفظ خطابت ہوتا ہے۔